خطاب نمبر 9، اس کے بپتسمہ کی خوشخبری جس نے ہمیں پاک بنا دیا۔ افسیوں کا خط 2 باب اس کی 14 سے 22 آیت۔ کیونکہ وہی ہماری صلح جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا چکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کا حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملایا۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری کی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں اپنے باپ کے ساتھ رسائی ہوئی۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں ایک پاک مقام مقدس بن جاتا ہے۔ تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خدا سے آدمی کو کیا جدا کرتا ہے؟ اس کا گناہ جدا کر چکا ہے۔ غربت کی وجہ سے پاک بچی۔ کوریا کی جنگ کے خاتمے سے لے کر آدھی صدی گزر چکی ہے، لیکن اس جنگ نے کوریا کو لوگوں کے درمیان بڑے بڑے زخم چھوڑے۔ کوریا کی جنگ کے نتائج میں بہت سارے لوگ، جوان بچے غیر ملکی ممالک میں لپالک بن گئے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی فوجیں کوریا میں آئیں اور اس وقت ہماری بڑے پیمانے پر مدد کی، لیکن بہت سارے بچے سپاہیوں کے جانے کے بعد باپ چھوڑ دیے گئے۔ اقوام متحدہ کے بہت سارے فوجی جو بیویاں اور بچے رکھتے تھے اپنے پیچھے جب وہ گھر لوٹ کر خاندانوں کو چھوڑ دیا۔ ان بچوں میں سے بہت سارے تب پھر ان کی ماؤں کے ذریعے یتیم خانوں میں چھوڑے گئے اور پھر غیر ملکی ممالک میں لپالک ہونے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ حقیقتاً بڑی خوش قسمتی تھی کہ جو یہ نوجوان لوگ پالنے والے والدین پا سکے اور اچھی طرح پرورش ہو سکی۔ ان کے لپالک بچوں نے احساس کیا کہ وہ اپنے والدین اور اپنے ہمسایوں سے جو ہی وہ بڑے ہوئے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے سیکھا کہ وہ ایک دور کے ملک بنام کوریا سے لے کر پالے گئے تھے۔ کیوں میرے والدین نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے مجھے اس ملک میں بھیجا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ اپنے نوجوان ذہنوں کے ساتھ یہ بچے محض سمجھ نہیں سکتے تھے کہ آیا کیا واقعہ ہو چکا تھا۔ ان کے اپنے حقیقی والدین کے لیے بے چینی اور نفرت ان سے ملنے کی ایک خواہش کے ساتھ لگاتار بڑھتی شروع ہو گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے والدین کیسے نظر آتے ہیں، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کیا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں، غالباً اس کی وجہ تھی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ غالباً بہت ساری غلط فہمیاں رکھتے تھے اور بعض اوقات حتیٰ کہ بے انتہا نفرت محسوس کی، اور دوسرے موقعوں پر ان سے اسی طرح کے بارے میں مزید سوچ کر حل نہ نکلا، حتیٰ کہ ان کے اس سے باخبر ہونے سے پہلے وقت گزر چکا تھا۔ بچے بڑے ہو کر جوان ہو گئے، انہوں نے شادیاں کی، بچے پائے اور اپنے ذاتی خاندان بنائے۔ میں علاقائی ٹی وی نیٹ ورک کے ایک پروگرام کے ذریعے سے ان بچوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس پروگرام میں ایک ٹی وی رپورٹر نے ایک عورت کا انٹرویو کیا جو اب جرمنی میں رہتی تھی، یعنی جو لپالک لے لی گئی تھی۔ یہ عورت اس وقت اپنے 20ویں سال میں تھی اور اعلیٰ تعلیم پڑھ رہی تھی۔ پہلے تو اس عورت نے رپورٹروں سے ملنے سے بچنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ کسی دوسرے
کو باخبر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی اور وہ ناپالغ تھی۔ پہلے تو اس عورت نے رپورٹر سے ملنے سے بچنے کی بہت کوشش کی کیونکہ وہ کسی دوسرے کو باخبر ہونا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناپالغ تھی۔ رپورٹر نے اسے سمجھانے کے لیے راغب کیا کہ انٹرویو دینا بیرونی ممالک میں بچوں کے پالنے کی لہر کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ وہ عورت متفق ہو گئی۔ رپورٹر کے سوالوں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کیا کہیں گی اگر آپ اپنے حقیقی والدین سے مل سکیں؟ آپ کسی کے بارے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، میں محض سمجھ نہیں سکتی انہیں کیوں مجھے پالنے کے لیے دینا پڑا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، آیا وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ ان کی جنم دینے والی ماں نے ٹی وی پر اس عورت کا انٹرویو دیکھا، نشریاتی اسٹیشن سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ ہے وہ دونوں کیسے ملے؟ ماں بہت جلد ہوائی اڈے پر پہنچ گئی اور اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب نوجوان عورت باہر کے راستہ سے نظر آئی، اس کی ماں صرف وہاں کھڑی ہو سکی اور رو سکی۔ یہ دو لوگ کبھی روبرو نہیں مل چکے تھے۔ پہلی بار ماں نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا جب وہ ٹی وی پر ظاہر ہوئی تھی، حتیٰ کہ گو وہ مختلف زبانیں بولتی تھی اور اپنے دلوں کے ساتھ بات کر سکتی تھی۔ جذباتی نظاروں کے وسیلہ سے انہوں نے گفتگو کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو چھوا۔ جب کہ ماں نے معافی مانگی، وہ اور کیا کر چکی ہے؟ سب وہ جو کر سکی چلانا اور دہرانا تھا کہ وہ بہت افسردہ تھی۔ ماں اپنی بیٹی کو گھر میں لائی۔ انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ بے شک بیٹی صرف جرمنی اور ماں صرف کورین زبان بولتی تھی، بس وہ زبانی طور پر گفت و شنید نہ کر سکی، لیکن کسی طرح حقیقت میں وہ ماں اور بیٹی بھی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل بنانے کی اجازت دی۔ وہ بہت سارے بے الفاظ گفتگو کرتی تھی اور اشاروں کے وسیلہ سے ایک دوسرے کے چہروں کو چھو کر اپنی آنکھوں اور دلوں کے ساتھ بات کر کے اپنے آپ کا اظہار کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ جرمنی لوٹ آئی۔ بیٹی جانتی تھی کہ اس کو جنم دینے والی ماں اس سے محبت کرتی تھی۔ وہی رپورٹر جو سابق انٹرویو کر چکا تھا ایک بار پھر اس کی روانگی سے پہلے اس سے ملا۔ میرے لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں تھی کیوں میری ماں مجھے پالنے کے لیے دے چکی تھی۔ میری ماں حتیٰ کہ اب بھی غریب ہے۔ اس ملک میں دولت مند لوگ اتنے امیر ہیں کہ وہ بیرونی ممالک کی کاریں چلاتے ہیں، لیکن میری ماں اب تک غربت میں زندگی گزارتی ہے۔ اس نے کہنا جاری رکھا، حتیٰ کہ گو میں نے اپنی ماں سے یہ سوال نہیں پوچھا اور اسے کوئی جواب حاصل نہیں کیا۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ اس نے مجھے غربت سے بچانے کے لیے دور بھیج دیا تھا۔ یہ ہے کیوں میں اس سے سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور کیوں تمام شک اور نفرت اب بے جا چکے تھے۔ لوگ اپنے دلوں میں گناہ کی وجہ سے خدا سے جدا ہو گئے۔ ہم کیوں خدا سے جدا ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے قریب نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ عورت جو پرورش کے لیے دی گئی تھی، سکھایا کہ اس کو جنم دینے والی ماں نے اسے غربت سے بچانے کے لیے دور بھیجا تھا۔ کیا یہی خدا کے بارے میں بھی سچ ہے؟ خدا نے ہمیں اپنے ذاتی شبیہ پر پیدا کیا، ہمیں اس سے کیا جدا کر سکتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ شیطان نے آدمی کو گناہ کرنے کے لیے ورگلایا اور گناہ نے اسے خدا سے جدا کر دیا۔ حقیقی طور پر خدا نے انسان کو اپنی ذاتی شبیہ پر پیدا کیا اور پیار سے اپنی تخلیق سے محبت کرتا تھا۔ آدمی خدا کی محبت کے لیے ایک چیز کے طور پر بنائے گئے تھے اور کسی بھی دوسری تخلیق سے زیادہ شرافت رکھتے ہیں۔ تاہم ایک گرے ہوئے فرشتہ بنام شیطان نے انسان کو خدا سے جدا کرنے کا کام کیا۔ شیطان نے انسان کو خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھنے کے وسیلے سے بہکایا
اور اسے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کے لیے بہلایا۔ اس طرح انسان اپنی گناہ کی وجہ سے خدا سے جدا ہو گیا۔ انسان خدا کا نافرمان تھا۔ انسان نے زندگی کے درخت کا پھل نہیں کھایا جو ابدی زندگی دیتا ہے اور جس کی خدا نے اجازت دی، بلکہ اس کی بجائے ممنوعہ پھل کو کھایا جس نے ایک نیک و بد کی پہچان عطا کی۔ نتیجہ یہ تھا کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا۔ گزشتہ خدا کی محبت کا ہدف انسان نے نافرمانی کی اور خود پسندی کی وجہ سے اس سے جدا ہو گیا۔ گناہ کی وجہ سے جو اس کے دل میں سکونت کرنے کے لیے آیا، انسان آخرکار خدا سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد انسان ایک لمبے عرصے کے لیے خدا سے جدا رہا اور شکایت کی، کیوں خدا نے ہمیں بنانے کے لیے چھوڑ دیا؟ اس نے کیوں ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دی؟ وہ کیوں ہمیں کمزور بنانے کے بعد جہنم میں بھیجتا ہے؟ یہ اچھا ہوتا اگر وہ ہمیں پہلے ہی جگہ پر نہ بنا چکا ہوتا۔ ہم بہت سارے سوالات کے ساتھ اس طرح ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے بے چینی، شکوک اور نفرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب میں نے ٹی وی پروگرام میں اس لپالغ عورت کو دیکھا، میں نے احساس کیا کہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق وہی ہے جس طرح وہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ کوئی اذا رسانی، غلط فہمی، لعنت یا کسی قسم کا گناہ کسی بھی حالات کے ماتحت انسان کو خدا سے جدا کر سکتا تھا۔ میں یہ بھی سمجھا کہ حتیٰ کہ گو خدا اور انسان کے درمیان تعلق محبت پر مبنی ہے، پھر بھی غلط فہمیاں کا واقعہ ہونا ممکن تھا۔ بالکل جس طرح ماں نفرت کے علاوہ اپنی بیٹی کو بھیج چکی تھی، اسی طرح خدا نے انسان کو اپنے آپ سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کی وجہ سے جدا کیا۔ آدمی سے نفرت کرنے کے لیے خدا کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اور آدمی کے لیے خدا سے نفرت کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وجہ ہے کہ انسان خدا اس سے جدا رہتا ہے کہ وہ شیطان کی ترکیب کا شکار ہونے کے بعد ایک گناہ گار بن گیا۔ خدا ہمیں یسوع کے وسیلہ سے قبول کر چکا ہے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح جس نے دونوں کو ایک کر لیا، جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ افسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 13 سے 15 آیت۔ خداوند نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور ضابطوں کی شریعت کو موقوف کرنے کے سلسلہ میں دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ تب اس نے انسان کو اس کے گناہوں سے بچنے کے سلسلہ میں صلیب پر اپنا خون بہایا اور اسے خدا کے وسیلہ سے قبول کیے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا اب ان کو قبول کر چکا ہے جو اس کے وسیلہ سے پاک ہوئے تھے۔ کیا آپ کبھی پانی کے بغیر کسی دنیا کا تصور کر چکے ہیں؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے ایچن شہر میں ایک کتاب مقدس کی عبادت میں شرکت کی۔ کوریا میں بڑی ترقی بندرگاہوں میں سے ایک، جہاں نیل کے پانی کے چند دنوں کے لیے اس وقت کام نہ کیا، میں نے سوچا کہ لوگ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر خدا اس دنیا کو 1 مہینے کے لیے بے پانی بنا دے تو بدبو، گندگی اور سرایت کرنے والی پیاس کی وجہ سے شہروں میں زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ ہمیں پانی کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے جو خدا نے ہمیں دیا، بالکل جس طرح پانی بنی نوع انسان کے لیے ایک حتمی ضرورت ہے۔ بپتسمہ جو یسوع نے دریائے یردن میں یوحنا سے حاصل کیا ہے، مساوی طور پر ناقابل گزیر ہے۔ اگر یسوع اس دنیا میں یوحنا کی معرفت بپتسمہ لینے کے لیے نہ آیا ہوتا، تب کیسے یسوع پر ایمان رکھنے والے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے تھے؟ بالکل جس طرح لوگ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی دنیا میں ہر کوئی اپنے گناہوں سے مر جاتا ہے۔ اگر یوحنا یسوع کو بپتسمہ نہ دے چکا ہوتا، تاہم چونکہ یسوع کے بپتسمہ نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، ہم اب علم میں
اعتماد محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل پاک ہو چکے ہیں اور ہم نجات کے ساتھ برکت یافتہ ہو چکے ہیں۔ یسوع کا بپتسمہ ہمارے ایمان کے لیے تشویشناک ہے۔ مزید برآں اس کا بپتسمہ روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے واسطے بالکل ضروری ہے۔ پترس یسوع کے بپتسمہ یسوع کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ پہلا پترس 3:21۔ پترس کا بیان کہتا ہے کہ یسوع نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچانے کے سلسلہ میں اپنا خون بہایا۔ یسوع کا بپتسمہ جس نے دنیا کے تمام گناہوں کو دھویا سچی خوشخبری ہے۔ اب آئیں ہم پیتل کے حوض کے بارے میں خروج کی کتاب اس کے 30 باب اس کی 17 سے 21 آیت میں لکھے ہوئے حوالے پر نظر کریں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی ایک کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا۔ ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو۔ جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدا کی خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوگتی قربانیاں چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ خیمہ اجتماع میں پیتل کا ایک حوض تھا جو خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، جو دھونے کے لیے پانی پر مشتمل تھا۔ اگر خیمہ اجتماع میں یہ حوض نہ ہوتا تو قربانیاں پیش کرتے ہوئے کاہن کتنے گندے ہوتے، کتنا زیادہ خون اور گندہ کاہنوں کو ناپاک کرتا جو لوگوں کے لیے اتنی ساری روزانہ قربانیاں پیش کر رہا تھے اور گناہ کی قربانیوں پر اپنے ہاتھ رکھ تب انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اگر خیمہ اجتماع میں حوض موجود نہ ہوتا کاہن بہت زیادہ گندے رہتے۔ یہ ہے کیوں خدا نے ان کے لیے حوض تیار کیا تاکہ وہ صاف ہاتھوں کے ساتھ خدا کے قریب آ سکیں۔ گناہ گاروں نے اپنے گناہوں کی قربانیوں کے سر پر اپنے ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے منتقل کیا اور تب کاہنوں نے ان کی جگہ پر خدا کے سامنے انہیں قربان کیا۔ خدا نے پیتل کے حوض کو تیار کیا تاکہ لوگ پاک مقام میں داخل ہو سکیں اور اس طرح وہ پانی کے ساتھ دھو سکیں تاکہ وہ مر نہ جائیں۔ حتیٰ کہ ایک کاہن پاک مقام میں جبکہ ایک جانور کے خون کے ساتھ آلودہ ہو کر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہے کیوں کاہن لوگوں کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے بعد خدا کے نزدیک آنے کے سلسلہ میں حوض میں پانی کے ساتھ تمام گندگی کو دھوتے تھے۔ یسوع کے بپتسمہ نے دنیا کے تمام گناہوں کو دھو دیا۔ دریا یردن پر یوحنا کی معرفت یسوع کے بپتسمہ کی وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہ اس پر منتقل ہو گئے تھے اور اس کے پانی میں مکمل غوطے نے اس کی موت کا ظاہر ہے اور اس کے پانی میں سے نکلنے اور اس کے جی اٹھنے کو پیش کیا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا، گناہ کی مزدوری ادا کی اور صلیب پر مر گیا۔ اس کی موت اور ہمارے گناہوں کے لیے قیمت ادا کرنا تھی اور اس کے جی اٹھنے نے ہمیں ابدی زندگی دی۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، ہمارے دل گناہ سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ اس صورتحال میں ہم کیسے ممکن طور پر خدا کے قریب آ سکتے ہیں؟ گناہوں کی معافی کی خوشخبری ایک فرقے کی الہی تعلیم نہیں ہے بلکہ خدا کی سچائی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم مکمل علم کے بغیر ہمارے ایمان کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا پر غالب نہیں آ سکتے اگر ہم واقعی پرواہ نہیں کرتے آیا یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا۔ بالکل جس طرح تمام زندہ جانداروں کو اپنی زندگیاں بچانے کے سلسلہ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے کے لیے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے سلسلے میں گناہوں کی معافی اور یسوع کے بپتسمہ کے پانی کی ضرورت ہے۔ یسوع کا بپتسمہ لینا، صلیب پر مرنا اور جی اٹھنا ہمارے گناہوں سے ہمیں بچانے کے سلسلے میں تھا۔ یہ پانی اور روح کی خوشخبری ہے جس پر ہمیں یقیناً ہمارے پورے دلوں کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ گو یسوع صلیب پر موت کے وسیلہ سے مصلوب ہوا تھا اور اسے سزا کے حق کے لیے کچھ بھی
نہیں کر چکا تھا، وہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اس دنیا میں آیا، 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا اور 33 سال کی عمر میں صلیب پر اپنی موت کے وسیلہ سے ہمارے نجات دہندہ بن گیا۔ خدا بنینا انسان کو اپنے بیٹے بنانا چاہتا ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ہم کتنے کمزور اور گناہ گار تھے، یہ ہے کیوں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا۔ خدا نے ہمیں ایک ہی وقت پر گناہوں کی معافی اور روح القدس کی بخشش عطا کی۔ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح کے وسیلے سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 3 سے 5 آئے۔ آپ کو جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے سلسلہ میں بپتسمہ لیا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایک نئے سرے سے پیدا ہوا مسیح ہے، اگر وہ سچائی پر غور نہیں کرتا کہ یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا تھا، اس کا دل جلدی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ ہم جسمانی انسان ہیں۔ ہم حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں گناہ کے وسیلہ سے ناپاک ہونے کے قابل ہیں۔ یہ ہے کیوں ہم ہمیشہ ایمان کے وسیلہ سے یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون اور اس کے جی اٹھنے پر غور کر کے زندہ رہتے ہیں۔ یہ ایمان ہمیں قائم رکھتا ہے جب تک ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ یسوع کوئی انتخاب نہ رکھتا تھا، بلکہ بپتسمہ لینا اور ہمارے گناہوں کے لیے مرنا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ یوں کرنے کے وسیلہ سے وہ ہمارے پاس نجات لایا۔ دنیا کے تمام گناہوں سے آزاد ہونے کے سلسلہ میں اس خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں کرنی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری دی۔ عظیم ترین تحفہ جو خدا نے ہمیں دیا، اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو ہمارے تمام گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں اس کے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے بھیجنا تھا۔ وجہ ہم خدا کے قریب نہ آ سکے اور اسے جدا زندہ رہنے پر مجبور تھے، یہی تھی کہ ہم ہمارے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ یسوع نے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور اس دیوار کو جو خدا اور انسان کے جدا کر رکھی تھی ڈھانے کے سلسلے میں صلیب پر مر گیا۔ خدا اور انسان کے درمیان تعلق اس کے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے بحال ہوا تھا۔ ہم ان بخششوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جسمانی والدین کی محبت اپنے بچے کے لیے عظیم ہے، لیکن یہ خدا کی محبت کے سامنے موضوعانہ کے قابل نہیں ہے، جس کے وسیلہ سے یسوع نے ہم سب گناہ گاروں کو بچا لیا۔ یسوع کا بپتسمہ اور خون دونوں اہم ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی پانی نہ ہوتا، کیا کوئی چیز زندہ بچ سکتی تھی؟ یسوع کے بپتسمہ کے بغیر کوئی شخص اپنے دل میں گناہ کے بغیر موجود نہیں ہوگا۔ اگر یسوع بپتسمہ نہ لیتا اور اگر وہ صلیب پر نہ مر چکا ہوتا، کوئی گناہوں کی معافی حاصل نہ کر چکا ہوتا۔ خوش قسمتی سے یسوع نے بپتسمہ لیا اور ہمارے لیے حتمی قربانی ادا کی، حتیٰ کہ گو ہم کم اور خطا کار ہیں، ہم اس کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اب ہم خداوند کی تعریف کرنے اور اس کی پرستش کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بن چکے ہیں۔ یہ خدا کا فضل اور برکت ہے۔ یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون کی خوشخبری واقعی حیران کن ہے۔ ہم سب اس خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات اور روح القدس کی معموری حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔